अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामाईन कराम, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे काला जादू चेक कर सकते हैं। आपके ऊपर काला जादू है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। अगर काला जादू हो चुका है तो उसका तोड़ क्या है, उसका इलाज क्या होगा। और अगर काला जादू हुआ है तो वो किसने किया है, कौन सी किस्म का काला जादू है। क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन और भाई आमिलीन के हाथों लुटते रहते हैं, और आमिलीन का दो जो दिल में आता है वही बताते रहते हैं कि आपको फलां किस्म का जादू है, आप पर फलां अमल हो चुका है। हालांकि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन पर जादू हुआ ही नहीं होता, मगर आमिल हजरात उन पर जादू का असर बताकर सारी ज़िंदगी उनसे पैसे बटोरते रहते हैं, और जादू का बहाना बनाकर जादू को उन्होंने कारोबार बना लिया है। यहाँ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर जादू होगा भी तो आप चेक कैसे करेंगे, अगर होगा भी तो आप खुद उसका असर भी ज़ायल कर सकते हैं, और करने वाले का नाम भी आप मालूम कर सकते हैं कि काला जादू किसने किया है। सामाईन कराम, जादू वो शैतानी आमाल हैं कि जिनके आमिल शैतानी कुव्वतें हासिल करने के लिए उनको पढ़ते हैं, और फिर उन शैतानी कुव्वतों से इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। काला जादू इंसान को बहुत से तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है, और गौर करने वाले मुख्तलिफ निशानियों से काले जादू को असरात को मालूम कर लेते हैं, काले जादू को चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे, उन इलाज का जिक्र करेंगे, उनके असरात को ज़ायल करने का बताएंगे तरीका कि जिनका रोनुमा होना जादू के असरात को ज़ाहिर करता है। नंबर एक पर, सामाईन कराम, अगर कोई शख्स डरावने ख्वाब देखता है, और वो हमेशा डरावने ख्वाब देखता रहता है। हम सब की ज़िंदगी में कभी कभी डरावने ख्वाब देखते हैं, मगर अगर ये ख्वाब यकदम आना शुरू हो जाएं और मुसलसल आ रहे हों और आपको नींद से बेदार कर देते हैं, तो ये पहली निशानी है कि आप पर काला जादू हो रहा है, आप पर काले जादू के ऊपर असरात हो रहे हैं। डरावने ख्वाब आमतौर पर पेट खराब या पेट में गैस की सूरत में, या बाज़ औक़ात हाई शुगर की वजह से भी आना शुरू हो जाते हैं, और आप जैसे ही बीमारी पर काबू पा लेते हैं उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ये बात भी ज़हन नशीन रख लीजिए। नंबर दो पर, अपने आसपास किसी को महसूस करना। जादू के असरात की ये दूसरी निशानी है, जिसमें काले जादू का शिकार इंसान अपने आसपास किसी को महसूस करता है, मगर उसे देख नहीं पाता। उसे लगता है कि किसी ने उसके बाजू या जिस्म के किसी हिस्से को छुआ है, मगर आसपास कोई नहीं होता। ऐसे मौका पर वो ये भी महसूस कर सकता है कि किसी ने उसे आवाज़ दी है या उसका नाम पुकारा है। तो अगर ऐसी अलामात पाई जाए तो ये भी आप को मालूम होना चाहिए कि आप पर जादू हो चुका है या हो रहा है। नंबर तीन, तीसरी जो अलामत है, माशी हालात में यकदम तब्दील होना। ये जादू की तीसरी निशानी है, जिसमें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, या जॉब छूट सकती है। आपके इर्द गिर्द बिला वजह ऐसे मामलात खड़े हो सकते हैं जिन पर पैसे खर्च पर करने पड़ सकते हैं। ये भी जादू की तीसरी निशानी है। जादू की चौथी जो निशानी है, सेहत में तब्दीली। जादू के असरात ज़ाहिर करने वाली ये वाज़ेह निशानी है, जिसमें बगैर किसी बीमारी के आपकी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। आप बिलावजह थकावट महसूस करते हैं, तवज्जो में कमी आ जाती है, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, दिमागी फ़िक्र लायक हो जाती है, और आपका कोई काम करने और घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। जादू के असरात आप में खौफ पैदा कर देते हैं, आपकी नींद को मुतासर करते हैं, आपका ज़िंदगी से रुझान ख़त्म हो जाता है, आप में नाउमीदी पैदा होती है, आपको शदीद प्यास लगती है, आप अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहने लगते हैं, जिस्म अचानक ठंडा हो सकता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, दूसरे लोगों के दरमियान आपको उलझन शुरू हो सकती है। अगर ऐसी अलामात आना शुरू हो जाएं तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर काला जादू हो चुका है। पांचवी जो निशानी है, रिश्तों में दरारें पड़ना।
یہ بھی گندے جادو کے اثرات کی ایک واضح نشانی ہے، جس میں اچانک آپ کے تعلقات رشتہ داروں سے، خاص طور پر بیوی سے یا ماں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جن رشتوں سے آپ پیار کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی لڑائی کے بعد آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی فیملی سے جدا ہو جاتے ہیں، اور محبت کی جگہ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جادو کی چھٹی نشانی جو ہے بزنس میں نقصان ہونا۔ جادو کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کے بزنس کو شدید نقصان پہنچائیں، بغیر کسی وجہ کے آپ کے ریگولر کسٹمرز کو کھونا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اثرات آپ کو خودکشی کرنے کی بھی ترغیب دے دیتے ہیں۔ اگر یہ نشانی بھی پائی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ جادو کی آخری سٹیج اور ایک اور نشانی، اس سٹیج سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اچھے عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو آپ کہ اس جادو کے اثر کو وہ زائل کر سکتا ہے۔ اگر کیونکہ جادو کی جو اقسام ہوتے ہیں، ایک سفلی ہوتے ہیں، ایک عملی ہوتے ہیں، ایک اور تیسری بھی ان کی قسم ہوتی ہے۔ یہ تین قسم کی ایسے جادو ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو قسم ہوتی ہے وہ بہت بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان جو بھی کرے، انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جادو کے جسم میں بہت سے اعضاء کو نکارا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی قسم ہے، اس سٹیج پر جو نشانی ظاہر ہوتی ہے ان میں خون کا کینسر اور جسم کے کسی اور اعضاء کا کینسر سر فہرست ہے۔ گردے کا سکڑ جانا اور ناکارہ ہو جانا، ہارٹ اٹیک اور اچانک موت کا واقع ہو جانا، اس اسٹیج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پر ادویات کا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کیا ہے، جس پر وہ ادویات کو مزید بڑھا دیتے ہیں، جو جسم کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخری نشانی جادو کی کہ اگر کوئی بندہ عام حالات میں دیکھتا ہے کہ کہیں سے اس کو ایسی جگہ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چل رہا ہے راستے میں اور کسی جگہ سے اس کو اچانک خوشبو محسوس ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ خوشبو والا پودا بھی موجود نہیں، کوئی انسان بھی نہیں گزرا کہ جس کے گزرنے سے آپ کو خوشبو محسوس ہوئی ہو، مگر اچانک خوشبو کا محسوس ہونا، یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جادو کی ایک اور نشانی ہے کہ جسم پر بلا وجہ بغیر کسی تکلیف کے آپ کے جسم پر نشانات پڑ جانا، اور زخم کے نشانات یا کسی کے مارنے کے نشانات پڑ جانا، یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ آپ کی اچانک کوئی چیز گم ہو جانا، ڈھونڈنے پر نہ ملنا، پھر خود بخود سامنے آ جانا، یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر گھر کے اندر بکسے کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں یا الماری کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کپڑوں کو جب نکالتے ہیں تو وہ کپڑے کہیں نہ کہیں سے جلے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اچانک گھر کے اندر پیسوں کا کم ہو جانا، پیسوں کا غائب ہو جانا، پھر واپس آ جانا، یا پیسوں کو آگ لگ جانا، اس طرح کی یہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جسم کے نمی والے حصوں پر، خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان داغ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں ماہواری رک جاتی ہے، غیر مسلسل ہو جاتی ہے، اور ماہواری میں درد پیدا ہو جاتی ہے، خون کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے، حاملہ عورتوں میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، آپ کو ایسے خواب آتے ہیں جس میں کوئی گندی روح آپ کے ساتھ ممنوع فعل سر انجام دیتی ہے، آپ کا دل دعا میں لگنا بند ہو جاتا ہے، دعا کرنے سے، یہ صحت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی صورت میں جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، آذان اگر آ جاتی ہے، آذان کے وقت آپ کو آذان کی آواز سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی جادو کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے، بہت اہم بات ہے، یہ جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ نشانیاں آپ کے پورے چاند سے 2-3 دن پہلے اور اماوس کی رات سے 2-3 دن پہلے مزید زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنی نشانیاں، جتنی علامات بتائی ہیں، یہ چاند کے نئے چاند سے 2-3 دن پہلے، یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، پورا چاند 14ویں کی رات کو ہوتا ہے، اس رات سے 2-3 دن پہلے، یعنی چاند کی 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو، اس طرح آپ کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، یا اسی طرح اس چاند کے شروع میں جو پہلی تاریخ ہوتی ہے یا دوسری تیسری تاریخ کو آپ کی تکلیف میں زیادتی شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ہونے کی علامات بتائی گئی ہیں۔ اب اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ اس کا اثر کیسے زائل کرے؟ سامعین کرام، جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پریشانی یا آپ کے اوپر تکلیف زیادہ ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے جادو کے اثرات کو زائل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پہلے خود کیجئے گا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر بھی جادو ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ خطرہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ مگر جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی تو اللہ کا پیغام، اللہ نے قرآن پاک میں 2 سورتیں نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورتیں پڑھ کر پھونکے مارنے کو کہا گیا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے وہ عمل کیا تو جادو کا اثر یکدم سے زائل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ دوبارہ سے بہتری کی طرف گامزن ہو پڑی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے ہر نماز کے بعد، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جادو ہو چکا ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد بھی، نماز پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ اول درود، 3 مرتبہ آخر میں درود، 3 مرتبہ یہ سورتیں دونوں اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اسے پورے جسم پر مل لینا ہے۔ اسی طرح زور کی نماز کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے 15 دن تک مسلسل کرنا ہے، متواتر کرنا ہے یہ عمل۔ اور آپ نے دن کے وقت میں آیت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ آیت آپ نے ذکر کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو اپنی زبان سے نہیں بھلانا بلکہ جاری رکھنا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اس آیت کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرتے رہنا ہے۔